پس منظر حال اور مستقبل ذرا سا طویل ہو جائے گا، آپ کی توجہ میں چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کو اردو کی نئی بستیوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اردو کے لیے یہ سرزمین نئی نہیں، بلکہ یہ سرزمین دعویٰ کر سکتی ہے کہ پچھلے 150 سال سے اس کے اردو سے رشتے استوار رہے ہیں۔ یہ خیال بھی درست نہیں کہ برطانیہ میں بر صغیر سے تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ دوسری عالمگیر جنگ کے دوران اور اس کے فوراً بعد شروع ہوا، جبکہ تجارتی بحری جہازوں پر کام کرنے والے ایشیائی اپنے جہازوں کے برطانوی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے کے بعد جہازوں کی سخت محنت و مشقت اور کم اجرت پر کام کی زندگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے جہازوں سے کود کر برطانیہ کی سرزمین پر روزگار اور آسائش تلاش کرتے تھے، یا پھر بر صغیر کی آزادی کے بعد جب برطانیہ کے کارخانوں، ہسپتالوں اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں افرادی قوت کی کمی پوری کرنے کے لیے کارکنوں کی ضرورت ہوئی تو بڑے پیمانے پر ہندوستان اور پاکستان میں بھرتیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور یہاں بڑی تعداد میں آباد ہوئے۔ حقیقت میں بر صغیر کے مختلف علاقوں سے ایشیائی 1850 کے اوائل سے ہی برطانیہ آنا شروع ہوئے تھے، جبکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بدولت برطانیہ اور بر صغیر کے درمیان تجارت تیزی سے فروغ پا رہی تھی۔ ایک طرف برطانوی جہاز راہ کمپنیاں بڑی تعداد میں ایشیائی ملاحوں کو بھرتی کر رہی تھیں اور دوسری طرف ہندوستان کے تاجروں اور عمرا کی آمد شروع ہوئی تھی۔ اسی زمانے میں پہلی بار برطانیہ میں اردو کی شمع روشن ہوئی اور وہ بھی برطانیہ کے قصر شاہی ہوئی۔ اس کا اعزاز حافظ عبدالکریم کو حاصل ہے، جو 1887 میں ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی کی تقریبات کے دوران ان کی خدمت کے لیے چنے گئے تھے۔ 2 ہندوستانی خدمتگاروں میں سے وہ ایک تھے۔ ملکہ وکٹوریہ آگرہ کے 24 سالہ بلند قامت وجیح نوجوان عبدالکریم کی ذہانت اور کارکردگی سے اس قدر متاثر ہوئی کہ انہیں اپنا منشی مقرر کیا اور بڑی جلد ترقی دے کے انہیں اپنے ہندوستانی سیکرٹری کے عہدے پر فائز کر دیا۔ منشی عبدالکریم کی بدولت ملکہ وکٹوریہ کو اردو سے اتنی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ انہوں نے منشی صاحب سے باقاعدہ اردو پڑھنی اور لکھنی شروع کی اور قصر ونسر کے در و دیوار میں پہلی بار اردو کے شیرین الفاظ اور اشعار سنے۔ کہا جاتا ہے کہ منشی کریم کی ذہانت اور ہندوستان کے امور سے گہری واقفیت کے ساتھ اردو کے جادو نے ملکہ وکٹوریہ کو اس قدر صحت زدہ کر دیا تھا کہ وہ حضر اور سفر میں ہمیشہ انہیں اپنے ساتھ رکھتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملکہ کا حملہ منشی عبدالکریم سے سخت جلن اور عداوت میں مبتلا ہو گیا اور 1901 میں ملکہ وکٹوریہ کے انتقال کے بعد شاہ ایڈورڈ ہفتم نے ملکہ وکٹوریہ اور منشی عبدالکریم کے درمیان ساری خط و کتابت ضبط کر کے طلب کر دی اور انہیں آگرہ واپس بھیج دیا، جہاں وہ گوشہ نشین رہے اور 46 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب لوگ صرف گمان ہی کر سکتے ہیں کہ ملکہ وکٹوریہ اور منشی عبدالکریم کے درمیان خط و کتابت میں اردو کا کتنا قیمتی ادبی سرمایہ پنہا تھا جو طلب ہو گیا۔ اسی زمانے میں برطانیہ کا اردو کا پہلا اخبار منظر عام پر آیا۔ نام اس کا تھا آئینہ انگریزی سوداگری۔ اس اخبار کا صرف ایک شمارہ، جس پر جنوری اپریل 1896 کی تاریخ ہے، برٹش لائبریری میں محفوظ ہے۔ برطانیہ کے کسی اور لائبریری میں اس اخبار کا کوئی شمارہ موجود نہیں۔ یہ 36واں شمارہ ہے، جس پر درج تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اخبار 1886 اور 87 میں شائع ہونا شروع ہوا تھا۔ 52 صفحات پر مشتمل یہ اخبار لندن کی گلبرٹ اینڈ ریونگٹن لمیٹڈ نے شروع کیا تھا، جس میں زیادہ تر خبریں، اشتہارات اور مصور فیچر ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان تجارت سے متعلق ہوتے تھے۔ اخبار میں ہندوستان کے سیاسی اور سماجی حالات کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا۔ اخبار میں ایڈیٹر کا نام شائع نہیں ہوتا تھا، البتہ جنوری اپریل 1896 کے شمارے میں اخبار کے ایڈیٹر فریڈرک پینکوٹ کے انتقال کی نمایاں خبر ہے، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا انتقال لکھنؤ کے دورے کے دوران ہوا۔ وہ ہندوستان کی کئی زبانوں کے ماہر تھے اور ان کی عمر 60 برس تھی۔ فریڈرک پینکوٹ کے انتقال کے 2 سال بعد یہ اخبار بند ہو گیا۔
پھر 18 سال کے وقفے کے بعد برطانیہ میں اردو کا دوسرا اخبار منظر عام پر آیا۔ پہلی عالمگیر جنگ شروع ہونے کے 2 سال بعد شائع ہونے والا یہ اخبار برطانوی حکومت کی جنگی کاوشوں کے سلسلے میں شروع کیا گیا تھا۔ 15 روزہ مصور اس اخبار کا نام الحقیقہ تھا، جس میں تصاویر کے کیپشن اردو کے علاوہ ترکی، فارسی، عربی اور دوسری زبانوں میں دیے جاتے تھے۔ الحقیقہ کے ساتھ ساتھ برطانوی حکومت نے جنگی اخبار کے نام سے ایک اور اخبار شروع کیا جو اردو اور ہندی میں تھا۔ یہ اخبار 1919 تک شائع ہوتا رہا اور جنگ کے خاتمے کے بعد بند ہو گیا۔ پھر ایک طویل وقفہ چھایا رہا۔ اس وقفے کے سکوت کو توڑنے کے لیے بر صغیر سے برطانیہ میں تعلیم کی غرض سے آئے ہوئے طلباء نے اردو جرائد کی اشاعت سے گاہے بگاہے کوششیں کی۔ ان میں نمایاں جریدہ ہند تھا، جس کی ادارت کچھ عرصے کے لیے بر صغیر میں ترقی پسند مصنفین کے انجمن طپانی سجاد ظہیر نے کی، جو 1927 میں حصول تعلیم کے لیے انگلستان آئے تھے اور 1935 تک یہاں رہے۔ سن 50 کے اوائل میں جب برطانیہ میں بڑی تعداد میں تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو بریڈ فورڈ میں، جہاں پاکستانیوں کی اکثریت آباد ہوئی تھی، وہاں مقامی اخبار بریڈ فورڈ آگسٹ نے تارکین وطن کے لیے اردو کالم کا سلسلہ شروع کیا۔ برطانیہ میں پاکستانی کی تعداد میں اضافہ اور یہاں پاکستان کی خبروں کی تشنیگی کو دیکھتے ہوئے لاہور کے روزنامہ نوائے وقت نے ہفت روزہ اوورسیز ایڈیشن چھپا کر برطانیہ بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا، لیکن یہ تجربہ اس بنا پر کامیاب ثابت نہیں ہوا کہ اس ایڈیشن کی تقسیم کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا۔ دوسرے، اس ہفت روزے کا ادارتی پہلو بہت کمزور تھا، جو یہاں آباد پاکستانیوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ نوائے وقت کا اوورسیز ایڈیشن بہت جلد ٹھپ پڑ گیا، لیکن اس نے برطانیہ میں باقاعدہ اردو صحافت کی راہ ہموار کی۔ برطانیہ کا پہلا باقاعدہ اردو ہفت روزہ مشرق تھا، جو اپریل 1961 میں شائع ہوا۔ اس کے ایڈیٹر محمود ہاشمی تھے، لیکن اس کے روح رواں اس زمانے میں کوہستان راولپنڈی کے بانی عنایت اللہ تھے، جو مشرق کا بیشتر مواد پاکستان سے کتابت کرا کے لندن بھجواتے تھے۔ مشرق تیار تو پاکستان میں ہوتا تھا، لیکن شائع اور تقسیم برطانیہ میں ہوتا تھا۔ مشرق کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے کشمیر سے تعلق رکھنے والے صحافی حبیب الرحمان نے برمنگھم سے ہفت روزہ ایشیا نکالا۔ حبیب الرحمان صحافت کے ساتھ ساتھ اشتہارات کے اصول میں یکتا تھے اور برطانیہ میں آباد کشمیریوں سے ان کے روابط اور تعلقات بےحد وسیع تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق کو سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن قبائلی وفاداریوں نے پھانسا پلٹ دیا اور نتیجہ یہ کہ ہفت روزہ ایشیا نے گھٹنے ٹیک دیے اور اپنے آپ کو مشرق کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس دوران ایک نیا ہفت روزہ اخبار وطن منظر عام پر آیا، جس کے بانی اور روح رواں بھی عنایت اللہ تھے، جو اس وقت پاکستان میں روزنامہ مشرق گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر بن چکے تھے۔ انہوں نے پاکستانی اخبارات کے سارے وسائل وطن کے لیے مخصوص کر دیے تھے اور پاکستان سے تیار شدہ مواد کی ترسیل کے علاوہ وقتاً فوقتاً اپنے تجربے کار صحافی لندن بھیجتے تھے، جن میں ریاض بٹالوی، گلزار شریف اور اقبال زبیری نمایاں تھے۔ لیکن ان ممتاز صحافیوں کے باوجود اخبار وطن کی نظریں بڑی حد تک پاکستان اور وہ بھی پنجاب اور آزاد کشمیر تک محدود رہی، کیونکہ ان کے پڑھنے والوں کی بڑی تعداد انہی علاقوں سے تعلق رکھتی تھی۔ اور یہ بات کی بھی قدرتی کہ انہیں اپنے علاقوں کے واقعات اور حالات جاننے کی زبردست خواہش تھی، جس کو اخبار وطن پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مشرق سے جدا نئی راہ اختیار کرنے کے بجائے اخبار وطن نے اس کی تقلید میں آسان راہ اختیار کی۔ ایک بڑی وجہ اس کی یہ تھی کہ ہفت روزہ جریدوں کو مالی وسائل کی کمی کا سنگین مسئلہ درپیش تھا اور اس زمانے میں برطانیہ میں اردو کے تجربے کار صحافی بھی گنے چنے تھے۔ نتیجہ یہ کہ یہ ہفت روزہ جریدہ اپنے کوریج کو اس انداز سے وسعت نہ دے سکے جو اس ملک کے تناظر میں لازمی تھی۔ خود ان جریدوں کے کرتا دھرتا اس حقیقت کے معترف رہے کہ وہ اس زمانے میں اپنے قائلین کو برطانیہ کے سیاسی حالات، سماجی تبدیلیوں اور اقتصادی رجحانات کے بارے میں پوری طرح باخبر رکھنے اور برطانیہ کے معاشرے کے مختلف پہلوؤں اور یہاں کے اہم پالیسی ساز اداروں اور ان کے انداز کار کی وضاحت کرنے میں کامیاب نہیں رہے۔